اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فنڈامنٹل رائٹس کی بات چل رہی تھی اور آرٹیکل 17 پاکستان کے ہر شہری کو فریڈم آف ایسوسیشن یعنی انجمن سازی، ایک سیاسی جماعت یا پارٹی بنانے کی آزادی دیتا ہے، لیکن ایسے تمام اقدامات قانون کے دائرے میں رہ کر کیے جانا ضروری ہے۔ کوئی بھی شخص ماسوائے سرکاری ملازم کے کسی بھی سیاسی جماعت کی تشکیل کر سکتا ہے یا کسی سیاسی جماعت کا رکن بن سکتا ہے۔ اس حوالے سے PLD 2013 سپریم کورٹ پیج 1، PLD 2014 لاہور ہائی کورٹ پیج 330، PLD 2014 سپریم کورٹ پیج 72 جو ہے وہ ہمیں کچھ گائیڈ لائنز دے دیتا ہے۔ PLD 2014 لاہور ہائی کورٹ پیج 221 جو ہے یہ اس بات کو کھول دیتا ہے کہ آرٹیکل 17 کے تحت پاکستان کے ہر شہری کو یونین سازی، انجمن سازی کا حق حاصل ہے، بشرطے کہ وہ سرکاری ملازم نہ ہو، اور ہر پاکستانی شہری کوئی بھی سیاسی جماعت بنا سکتا ہے، اس کا رکن بن سکتا ہے، تاہم یہ حق پاکستان کی سوورینٹی، سالمیت، امن عامہ یا اخلاق کے مفاد میں جو ہے وہ حائل نہ ہو، اور قانون کے ذریعے عائد کردہ جو معقول پابندیوں کے تابع ہی ایک شخص جو ہے وہ اپنا آرٹیکل 17 کا جو رائٹ آف فریڈم آف ایسوسیشن ہے اس کو استعمال کر سکتا ہے۔ اس بات کو PLD 2014 سپریم کورٹ 72، 2003 SCMR پیج 104 اور اسی بات کو PLD 2011 سپریم کورٹ پیج 997، PLD 2009 سپریم کورٹ پیج 107 اور 2009 PLC پیج 309 308، 2001 PLC پیج 1 ہے، اور اسی بات کو 2009 SCMR پیج 209 اور اسی بات کو PLD 2009 سپریم کورٹ آف پاکستان پیج 644 میں ڈسکس کیا گیا تھا۔ اس کے بعد پھر آرٹیکل 18 آ جاتا ہے۔ آرٹیکل 18 جو ہے فریڈم آف پروفیشن پہ ڈسکس کرتا ہے کہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 آرٹیکل 18 کے تحت پاکستان کا ہر شہری آزادانہ طور پر کوئی بھی جائز پیشہ کاروبار اور تجارت کرنے کا اہل ہے، تاہم اس کے لیے ملکی قوانین کا خیال رکھنا لازمی ہے۔ یعنی اگر ایک شخص کسی پیشے کا لائسنس حاصل کرنا اس کے لیے ضروری ہے تو متعلقہ شخص پر لائسنس حاصل کرنا لازمی ہوگا وہ اس پروفیشن کو جوائن کرنے کے لیے۔ اس حوالے سے PLD 2009 سپریم کورٹ پیج 644، PLD 2014 سپریم کورٹ پیج 1 اور PLD 2014 اسلام آباد ہائی کورٹ پیج 79 جو ہے وہ اس بات کو ڈسکس کرتا ہے، اور اس حوالے سے PLD 2013 لاہور ہائی کورٹ پیج 5 to 8 اور PLD 2011 سپریم کورٹ پیج 44، PLD 2011 سپریم کورٹ پیج 997، 2011 SCMR پیج 1621 جو ہے وہ واضح کر دیتا ہے کہ فریڈم آف پروفیشن حاصل ہے لیکن قانون کے تقاضوں کے مطابق، اور اسی بات کو 2008 CLC پیج 1132 اور 2011 YLR پیج 337 اور اسی بات کو 2010 YLR پیج 1105 جو ہے وہ ڈسکس کرتا ہے، اور PLD 2014 سپریم کورٹ پیج 531 کہتا ہے کہ پروفیشن جائز ہونا چاہیے، اور اگر وہ کسی لائسنس یا اجازت کے تابع ہے تو وہ مینڈیٹری ہے، وہ لازمی لیا جانا چاہیے۔ اس کے بعد آرٹیکل 19 آ جاتا ہے جو کہ فریڈم آف سپیچ دے رہا ہے۔ آرٹیکل 19 کے مطابق ہر پاکستانی شہری کو تحریر اور تقریر کا حق حاصل ہے، لیکن اس بارے میں آئین اور قانون کی جو حدود ہیں ان کا خیال رکھنا لازم ہے تاکہ اسلام کی حرمت، پاکستان کی سوورینٹی،
پاکستان کے دوسرے ممالک کے ساتھ جو تعلقات ہیں، امن عامہ، اخلاقی قدریں اور عقیدہ کے وقار پر کسی قسم کی کوئی آنچ نہ آئے۔ اور اسی حوالے سے یاد رکھیے گا کہ ہم نے دیکھا کہ پی ایل ڈی 2014 سپریم کورٹ پیج 531 اس حوالے سے ہمیں کچھ گائیڈ لائنس دیتی ہے، اور پی ایل ڈی 2013 سپریم کورٹ پیج 244 اس بات کو ڈسکس کرتی ہے، اور پی ایل ڈی 2014 سپریم کورٹ پیج 367، 2004 ایس سی ایم آر پیج 164، اور اسی بات کو 2010 سی ایل سی پیج 546 جو ہے وہ ڈسکس کرتا ہے، اور اسی بات کو 2010 ایس سی ایم آر پیج 1849 بھی ڈسکس کرتا ہے کہ آرٹیکل 19 کے تحت ہر شخص کو تحریر اور تقریر کے ذریعے اظہار خیال کرنا اس کا فنڈامنٹل رائٹ ہے، اور پریس کو بھی آزادی حاصل ہوگی بشرط کہ یہ اسلامی قدروں کے یا پاکستان کے تحفظ کے یا پاکستان کی سالمیت کے اقتدار اعلیٰ کے خلاف نہ ہو، اور نہ ہی غیر ممالک ہیں ان کے ساتھ پاکستان کے جو تعلقات ہیں ان کو کوئی ڈسٹربنس پیدا کرتا ہو، نہ ہی نقص امن کے اندر کوئی پرابلم کریٹ کرتا ہو، نہ ہی کسی جرم کی ترغیب کے جو ہے وہ فریڈم آف سپیچ کے ذریعے کی جائے، اور نہ ہی کسی عدالتی فیصلے کی توہین کی جائے، عدلیہ کی توہین کی جائے۔ اس حوالے سے 2010 ایس سی ایم آر پیج 1849، پی ایل ڈی 1998 سپریم کورٹ پیج 823 اور پی ایل ڈی 1996 لاہور ہائی کورٹ پیج 577 اس بات کو انٹرپریٹ کر دیتا ہے۔ اور اس کے بعد آرٹیکل 19A آ جاتا ہے، رائٹ ٹو انفارمیشن، جاننے کا حق ہے ہر شخص کو کہ پاکستان کی اگر سالمیت کا کوئی خطرہ نہ ہو، امن عامہ کو کوئی خطرہ نہ ہو، کوئی بھی ایسا پبلک ریکارڈ جو کہ قرین انصاف ہو کہ پاکستان کے شہریوں کو پتہ ہونا چاہیے، تو آرٹیکل 19A کے تحت حق حاصل ہے ہر پاکستانی شہری کو کہ وہ کسی بھی سرکاری کسی بھی ڈاکومنٹ کو ایگزامن کر سکے اور دیکھ سکے، ریکارڈ کو چیک کر سکے، کیونکہ اس کو رائٹ ٹو انفارمیشن اس کے پاس موجود ہے۔ اس حوالے سے پی ایل ڈی 2012 سپریم کورٹ پیج 292، 2010 وائی ایل آر پیج 2615 اور پی ایل ڈی 2012 سپریم کورٹ پیج 292، پی ایل ڈی 2012 سپریم کورٹ پیج 664، 2010 ایس سی ایم آر پیج 1849 اور 2013 ایس سی ایم آر پیج 1880 جو ہے واضح کر دیتا ہے کہ رائٹ ٹو انفارمیشن اباؤٹ میٹرز آف پبلک امپورٹنس کے جو بھی میٹرز ہیں ان کو جاننا، ان ڈاکومنٹس کو کھنگالنا، ان کو دیکھنا جو ہے وہ ان کا ایک پاکستانی شہری کا حق ہے۔ 2013 ایس سی ایم آر پیج 1880 اور یہ وضاحت کی گئی تھی کہ رائٹ ٹو انفارمیشن یا ایکسیس ٹو انفارمیشن ناٹ ڈینائڈ، کوڈ ناٹ بی ڈینائڈ، کیونکہ یہ پبلک ڈاکومنٹس ہیں، یہ ڈینائی نہیں کیے جا سکتے ہیں۔ اس بات کو پی ایل ڈی 2013 سپریم کورٹ پیج 244، پی ایل ڈی 2012 سپریم کورٹ پیج 292، 2013 ایس سی ایم آر پیج 862 میں اس بات کی وضاحت کی گئی تھی، اور یہ بات واضح کر دی گئی تھی کہ قطعی صورت پبلک امپورٹنس کے جو معاملات ہیں ان کی انفارمیشن روکی نہیں جائے گی، اور 2011 سی ایل ڈی پیج 496 جو ہے وہ اس حوالے سے مزید ہمیں گائیڈ لائنس دے دیتا ہے۔ اس کے بعد آرٹیکل 20 جو ہے وہ مذہبی عبادت اور تبلیغ کی آزادی دیتا ہے۔ آرٹیکل جو 20 ہے وہ کہتا ہے کہ قانون، اخلاق اور امن عامہ کے تابع ہر شہری کو اپنے مذہب کی پیروی کرنے، اس پر عمل پیرا ہونے اور اپنے مذہب کی تبلیغ کرنے کا حق حاصل ہے۔ اسی طرح ہر مذہبی گروہ یا اس کا کوئی مسلک یا اس کا کوئی فرقے کو اپنے مذہبی ادارے قائم کرنے، مدرسے بنانے اور ان کا انتظام و انصرام چلانے کا حق حاصل ہے۔ ہر شخص کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنے مذہب کی آزادی کے ساتھ اس پہ عمل پیرا ہو سکے، اس کی باقاعدہ طور پر
جو ہے پریچ کر سکے۔ اس بات کو پی ایل ڈی 2014 سپریم کورٹ پیج 699، پی ایل ڈی 2014 سپریم کورٹ پیج 531 اور 2014 وائی ایل آر پیج 475، 2005 سی ایل سی پیج 678 اور اسی بات کو اگر ہم مزید دیکھنا چاہیں تو پی ایل ڈی 2000 لاہور ہائی کورٹ پیج 364 اور 2005 کی ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے لاہور ہائی کورٹ کی، پی ایل ڈی 2005 لاہور ہائی کورٹ پیج 354 جو ہے وہ اس حوالے سے ہمیں کچھ گائیڈ لائن سے دیتا ہے۔ اس کے بعد آرٹیکل جو 21 ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 کا، یہ واضح کر دیتا ہے کہ کسی شخص کو کوئی ایسا خاص ٹیکس ادا کرنے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا جس کی آمدنی اس کے اپنے مذہب کے علاوہ کسی اور مذہب کی ترویج پر خرچ کی جانی ہو۔ یعنی یہ اگر کسی شہری کے مذہب میں کسی خاص محصول کی آمدنی اور اس کے اپنے مذہب کے علاوہ کسی دوسرے مذہب میں صرف کرنے کی اجازت نہیں ہو تو اسے اس امر کی بابت مجبور نہیں کیا جائے گا کہ بھائی لازمی طور پر یہ جو خاص ٹیکس ہے یہ ہمیں دو، تاکہ تمہارا مذہب تو اس کو منع کرتا ہے یا فرقہ منع کرتا ہے تو ہم اس کو دوسرے مذہب پہ استعمال کرتے ہیں۔ البتہ کوئی شخص اپنے مذہب کی آڑ میں جبراً کوئی ٹیکس جو ہے وہ وصول کسی سے نہیں کر سکتا ہے۔ اس بات کو بڑے اچھے انداز سے انٹرپریٹ بھی کیا گیا تھا، ہم نے پچھلے دنوں دیکھا 2001 پی سی آر ایل جے پیج 1173 میں اور 1995 سی ایم آر پیج 166 جو ہے وہ اس بات کی ہمیں بڑے اچھے انداز سے انٹرپریٹیشن دے دیتا ہے۔ اس کے بعد صاحب بات آ جاتی ہے تعلیمی اداروں سے متعلق تحفظات جو ہیں وہ آرٹیکل 22 جو ہے وہ ڈسکس کر دیتا ہے، اور آرٹیکل 22 جو ہے وہ کہتا ہے کہ کسی تعلیمی ادارے میں زیر تعلیم شخص کو اپنے مذہب کے علاوہ کسی دوسرے مذہب کی تعلیم حاصل کرنے یا ایسے کسی مذہبی تقریب یا عبادت میں شرکت کرنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا، اور نہ ہی کسی مذہبی ادارے کے لیے ٹیکس سے استثناء یا رعایت منظور کرنے میں کسی فرقے کے ساتھ امتیازی سلوک کیا جائے گا، اور نہ ہی کسی شخص کو محض نسل، مذہب، ذات یا مقام پیدائش کی بنا پر کسی ایسے تعلیمی ادارے میں داخل ہونے سے محروم کیا جائے گا۔ البتہ ہر مذہبی فرقے یا گروہ کو اپنے مخصوص تعلیمی اداروں میں اپنے مسالک کے مطابق، اپنے فقہ کے مطابق تعلیم دینے کا حق حاصل ہے۔ کسی کو مجبور کر کے کسی دوسرے فرقے کی تقریبات میں یا مسلک میں جو ہے اس میں شرکت نہیں کروائی جا سکتی۔ اس حوالے سے 2007 سی ایم آر پیج 1460، 2003 سی ایل سی پیج 1463، 2007 ایس سی ایم آر پیج 410 اور 2001 سی ایل سی پیج 214، اور اسی بات کو 2012 سی ایل سی پیج 168 اور اسی بات کو 2000 پی ایل ڈی 2003 سپریم کورٹ پیج 163 جو ہے وہ بڑے اچھے انداز سے انٹرپریٹ کر دیتا ہے۔ دوستو دوبارہ ملتے ہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔